السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے محمد سعد اور آج میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ میں نے اس بک کے تیسرے چیپٹر یعنی اپنے کام سے کام رکھیں سے سیکھی ہیں۔ دوستو، یہ جو چیپٹر ہے یہ بڑا زبردست چیپٹر ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے تو بہت پسند آیا، تو اس میں سے میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ تو میرا یہ شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی وہ سب چیزیں شیئر کروں، وہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں جو میں نے اس ٹاپک سے سیکھی ہیں۔ تو دوستو، اول تو یہ بات کھری ہے کہ یہ جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے، امیر باپ غریب باپ، یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے، یہ بہت ہی زیادہ بک چکی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا۔ تو دوستو، اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے اپنے کام سے کام رکھیں، یہ بڑا ہی زبردست چیپٹر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو چیپٹر ہے اس میں رابرٹ ٹی کیوساکی یہ ایک واقعے کا ڈسکس کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رے کروک تھا جو کہ میک ڈونلڈ کا بانی ہے۔ تو رے کروک کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے لیکچر دینے، وہاں پہ اپنا لیکچر دیتا ہے۔ لیکچر دینے کے بعد اسے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے پہ آئیں۔ وہ مان جاتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ، تو بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کاروبار کیا ہے؟ سارے بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب سارے بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں، ہنس کے مذاق کرتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اس کا جو کاروبار ہے وہ تو ہی برگر کا ہے، یعنی یہ برگر بیچتا ہے، میک ڈونلڈ ہے اس کا۔ تو وہ چپ کر جاتا ہے، پھر وہی سوال دہراتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کاروبار کیا ہے؟ تو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ برگر بیچتے ہیں، کس کو نہیں پتہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہی تو اصل بات ہے، مجھے پتا تھا آپ نے جواب یہی دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اصل میرا کام جو ہے نا، کاروبار، وہ برگر بیچنے کا نہیں ہے، اصل میرا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا۔ تو دوستو، اگر ہم غور سے دیکھیں، اسی بک میں وہ بتاتے ہیں بعد میں رابرٹ کہ ان کا جو میک ڈونلڈ ہے نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ یعنی زمین کا جو مالک ہے وہ میک ڈونلڈ ہی ہے۔ تو کیتھولک چرچ سے بھی زیادہ زمین میک ڈونلڈ کے پاس ہے، وہ اس بک میں کمپیئر کرتے ہیں میک ڈونلڈ کو کیتھولک چرچ کے ساتھ۔ تو دوستو، یہاں پہ رابرٹ ٹی کیوساکی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کبھی ہم بینکوں کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی ہم حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، تو کبھی ہم کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ بینکوں کے لیے اس طرح کہ ہم مکان لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں ایک بینک سے، تو اب اس کا لون اتارنے کے لیے ہم ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم بینک کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں یہ کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کبھی کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس چیپٹر میں رابرٹ ٹی کیوساکی میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس یا مالی طور پہ مستحکم ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کام ہر صورت کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ آپ نوکری چھوڑے کاروبار کریں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی نوکری کریں، لیکن نوکری کے بعد آپ اپنے اساتذہ جات پہ کام کریں، آپ اپنے اساتذہ جات ڈیولپ کریں، ایسے اساتذہ جات جو کہ آپ کو فائدہ دیں۔ کل کلاں اگر آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو آپ کنگلے نہ ہو جائیں، آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو سپورٹ کریں، جس طرح کہ وہ ریئل اسٹیٹ ہو سکتی ہے، جس طرح کہ آپ کو رینٹل انکم آ رہی ہو۔ تو اگر آپ کو کل کلاں نوکری سے نکالا بھی جاتا ہے تو پھر آپ کنگلے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس کوئی ایک سورس آف انکم موجود ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے رابرٹ بات کرتے ہیں کہ امیر اور غریب میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جب امیر بندے کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ اپنے اساتذہ جات ڈیولپ کرتا ہے، وہ ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے جو چیزیں اسے فائدہ دیتی ہیں، جبکہ غریب بندے کے پاس جب پیسے آتے ہیں چل بھی، وہ اپنی عیاشیاں کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے روزمرہ کی چیزیں یا اپنے ڈیلی کا گزر بسر کرتا ہے اور ان اساتذہ جات پہ بات نہیں کرتا، اپنے اساتذہ جات کو بڑھانے کی یا اپنا سورس آف انکم بڑھانے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رابرٹ ٹی کیوساکی ہمیں رسک لینے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوستو، ہم رسک جتنا زیادہ لیتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم پیسہ کماتے ہیں۔ رابرٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بندہ امیر ہوتا ہے، جتنا بندہ کاروباری ہوتا ہے، جتنا سرمایہ کاری بندہ ہوتا ہے، وہ رسک اتنے ہی زیادہ لیتا ہے۔ اس کو ڈر اسے بھی ہوتا ہے کہ میری دولت کہیں کھو نہ جائے، تو لیکن وہ اس ڈر پہ قابو پا کے رسک لیتا ہے۔ رسک لینے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہتا ہے کہ رسک لینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ رسک لینا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے میں اور دولت کما سکتا ہوں، مزید دولت کما سکتا ہوں۔ تو جب کہ غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ رسک لینے سے ڈرتا ہے، اسے ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سیکیورٹی ہونی چاہیے، کل کلاں میری ملازمت چلے گی تو میں کیا کروں گا، کل کلاں اگر میرے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں کیا کروں گا۔ تو اس طرح کے وہ نیگیٹو تھاٹس بہت سوچتا ہے، اور یہی اس کی سوچ جو ہوتی ہے ساری عمر اسے غریب رکھتی ہے کہ وہ رسک لینے کے قریب بھی نہیں جاتا۔
تو اس کے ساتھ ساتھ رابرٹ ہمیں اخراجات جو اپنے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات ہیں نا جو وہ کم کریں جس قدر آپ کر سکتے ہیں، اخراجات اپنے کم کریں، کرنے کے بعد جو قرضے ہیں نا آپ پہ وہ آپ قرضے اتار دیں، سارے قرضے اتار دیں، اور جو انکم آپ کی آ رہی ہے انہیں فضول خرچی کرنے کی بجائے ان کی آپ ایسی چیزیں خریدنے کی بجائے کہ جن کا آپ کو فائدہ نہ ہو انہیں اس جگہ پہ انویسٹ کریں جو کہ آپ کو فائدہ دیں، اس طرح کے پراپرٹی ہوگی، پراپرٹی سے آپ کو رینٹل انکم آتی ہے، اور تو اثاثہ جات کی جب بات کی جائے اس میں پراپرٹی آ جاتی ہے، اور ایسے کاروبار آ جاتے ہیں جن کے لیے آپ کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ کاروبار چلتے رہیں، یہ تو یعنی آپ کا وہاں ہونا موجود ہونا معنی نہیں رکھتا، آپ ہیں نہیں ہیں کاروبار چل رہا ہے، آپ کو پیسے کما کے دے رہا ہے آپ کا کاروبار، تو ایسا کاروبار ہو گیا، یا پھر پراپرٹی ہو گئی، یا پھر بانڈز ہو گئے جو بانڈ ملتے ہیں، یا پھر ہو گیا اسٹاک ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا امیر باپ ہے، امیر باپ انہیں یہ تلقین کرتا تھا کہ وہ اپنے اثاثہ جات ڈیولپ کریں، اپنے جو ایسٹس ہیں نا وہ ڈیولپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سورس آف انکم بن جائیں ان کے، کل کلا اگر وہ نوکری سے نکل بھی جاتے ہیں، نوکری نہیں کرتے تو پھر بھی انہیں پیسے آتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ اس اپنے فائنینشیل لحاظ سے نا اپنے مالی لحاظ سے مستحکم ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ اپنی ملازمت پہ یا اپنی نوکری پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کہ کل باس نے چھٹی کروائی نوکری سے تو بس پھر کام ختم، تو اس لیے جو امیر باپ تھے وہ اسی بات پہ ٹریننگ دیتے تھے رابرٹ کو کہ آپ اپنے اثاثہ جات پہ کام ضرور کریں، جبکہ ان کے جو تعلیم یافتہ باپ تھے یا غریب باپ تھے وہ انہیں اس بات پہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ اچھی تعلیم لو، تعلیم لینے کے بعد آپ نوکری لو، نوکری کسی اچھی جگہ نوکری کرو، نوکری کرنے کے بعد تنخواہ آئے گی، بس چپ کر کے کھاؤ پیو عیش کرو، یہ ہی فرق وہ بیان کرتے ہیں امیر باپ میں اور غریب باپ میں۔ تو دوستو اگلی بات جب ہم کریں تو رابرٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر ایک جگہ پیسہ ڈال دیتے ہیں تو اسے پھر وہاں سے نکالیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ آپ کا ایک بہترین ملازم ہے، وہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کے لیے کام کرتا ہے، کوئی چھٹی کیے بغیر آپ کے لیے کام کرتا ہے، کئی نسلوں تک آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے، وہ ایکسکیوزز نہیں دیتا یا آپ کو تنگ نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے، باقاعدگی سے مسلسل آپ کو پیسے کما کے دیتا ہے، تو پیسہ آپ کا بڑا اچھا ملازم ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ اپنے پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر اسے وہاں سے باہر مت نکالیں، کیونکہ یہ آپ کی جس طرح خدمت کرتا ہے نا تو شاید ہی کوئی کرتا ہے، یہ رابرٹ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس کا تیسرا چیپٹر ہے۔ تو اس کے بعد جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ یہاں پہ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں کہ جو آسائشات ہیں نا، آسائشات وہ اس طرح ہے کہ غریب بندہ ہے جو اپنی تنخواہ یا اپنی جو سورس آف انکم ہے، جب اس کی انکم آتی ہے نا، جب اسے تنخواہ ملتی ہے یا جب اس کا مہینے کا خرچہ ملتا ہے اسے جو بھی وہ کام کرتا ہے وہاں سے، تو دوستوں وہ اپنی جو انکم ہے اسے آسائشات پہ لگا دیتا ہے، جو غریب بندہ ہے وہ اس کی کشتی خرید لے گا، ہیرے خرید لے گا، زیور خرید لے گا، گھر خرید لے گا، ایسے اثاثہ جات خریدے گا کہ جو اسے مشکل وقت میں کام نہ آئے، اسے پیسے کما کے نہ دے رہے ہو، جبکہ جو امیر بندہ ہوتا ہے، امیر بندہ ایسا نہیں کرتا، امیر بندے کے پاس جب پیسے آتے ہیں نا تو وہ انہیں انویسٹ کرتا ہے کسی ایسی جگہ پہ، جس طرح کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اثاثہ جات، جس طرح کہ بانڈز ہو گیا، کاروبار ہو گیا جس کاروبار کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک اچھی ٹیم ہو، یا پھر اسٹاک ہو گیا، اس طرح کے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد جب یہاں سے پیسے آتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی آسائشات خریدتے رہتے ہیں، پھر جب وہ آسائشات خریدتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، انہیں کوئی مالی طور پہ انہیں انسٹیبلٹی بھی نہیں آتی، اور آسائشات بھی آئی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے بزنس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اثاثات بھی بنے ہوتے ہیں، تو جبکہ غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ قرضے بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنی آسائشات جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کے بعد میں گلے پڑی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بڑا پریشان رہتا ہے، اور وہ ترقی وہ منازل طے نہیں کرتا جو کہ امیر بندہ کر لیتا ہے۔ اب آسائشات خریدنے کی رائٹر میں یہ وجہ بتاتے ہیں کہ وہ آسائشات جو خریدتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ امیر دکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ میں امیر ہوں، کہ میں نے کار خریدی ہوئی ہے، میرے سوٹ اچھے ہیں، میرا جو میں نے جوتا پہنا ہے وہ بڑا مہنگا ہے، تو وہ امیر دراصل دکھنا چاہتا ہے، وہ اس دکھاوے پہ ہی نہ صرف اپنے پیسے خرچ کر دیتا ہے بلکہ قرضہ اٹھا لیتا ہے اوپر،
جب قرضہ اٹھا لے تو ساری عمر اس کی گزر جاتی ہے اس قرضے کے لیے کام کرتے کرتے، عمر گزر جاتی ہے اور قرضہ نہیں اس کا اترتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک تھا۔ تو اب میں اس بک کو پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح پڑھ رہا ہوں تو میری کوشش ہے ساتھ ساتھ کہ میں ساتھ ساتھ جو بھی سیکھوں آپ کو سکھاتا جاؤں۔ دوستو یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں تو اس کا مطلب تب بھی ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، میرا آپ کو یہ سارا ٹاپک دینے کا یا جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، اور آپ جو یہ باتیں ہیں یہ بڑی کام کی ہیں، انہیں آپ اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ دوستو جو یہ فائنینشیل الٹریسی ہے، فائنینشیل مسئلے مسائل ہیں ہمیں دوستو یہ ختم ہوں۔ تو میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا محمد سعد، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔